بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو علیہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور۔ آپ میرا یہ مختصر تجزیہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر ہی سن سکتے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج کل پاکستان کی سیاست میں ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ تم معافی مانگو، تم سرنڈر کرو، تم شیطان ہو، معافی نہیں مانگتے۔ میں ان تمام معافی منگوانے والوں سے پوچھتا ہوں، جب لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا، اس میں جو لوگ شامل تھے، کیا ان لوگوں نے معافی مانگی؟ اس کے بعد ایوب خان نے مارشل لا لگایا، سویلین بالادستی کو سبوتاج کیا، کیا اس نے معافی مانگی؟ اس کے بعد جنرل یحییٰ نے جو عیاشیاں لٹائیں، جو عیاشیاں کی، جو عورتوں کی عصمت دری کی اور جو ملک کو دو لخت کیا، کیا اس نے معافی مانگی؟ اور اس کے بعد ذوالفقار بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا، کیا اس ڈکٹیٹر ضیاء نے معافی مانگی؟ اس کے بعد پرویز مشرف نے ایک سویلین گورنمنٹ کی، جو نام نہاد سویلین گورنمنٹ تھی تو اسٹیبلشمنٹ کی بغل بچہ، لیکن چلو نام نہاد سویلین گورنمنٹ تھی، اس نے اس آئین کو توڑا، کیا اس نے معافی مانگی؟ کیا سن 71 میں جب ملک دو لخت ہوا اور پاکستان کے 90,000 فوجی جو قیدی ہو گئے تھے جنرل اروڑا کے سامنے، جنہوں نے سرنڈر کیا، کیا انہوں نے معافی مانگی؟ حمود الرحمان کمیشن میں جن جنرلوں کے نام آئے، جن کا کورٹ مارشل کیا جانا تھا، جن پر آرٹیکل 6 لگانا تھا، کیا انہوں نے معافی مانگی؟ اور اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو جنہوں نے قتل کروایا، جو لوگ اس میں شامل تھے، کیا انہوں نے معافی مانگی؟ 26 مئی کو جو سویلین لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں، کیا انہوں نے معافی مانگی؟ اور دہشت گردی کی جو ڈالری جنگ چل رہی ہے، جس میں 90,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی جانیں یعنی کہ ضائع ہوئی ہیں، جانیں گئی ہیں، کیا اس جنگ کرنے والوں نے جو فیصلہ لیا تھا کہ انہوں نے معافی مانگی؟ یہ کیوں نہیں معافی مانگتے؟ ان کی جرت کیوں نہیں ہوتی معافی مانگنے کی؟ کیونکہ ان لوگوں کو پاکستانی عوام کا خون لگ گیا ہے، یہ ان کا خون چوس رہے ہیں اور ان کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ لوگ سیلریاں لے رہے ہیں، بڑی ہائی پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ صرف معافی اگر مانگے سویلین ہی مانگیں گے؟ کیا معافی مانگنا آپ لوگوں کا کام نہیں بنتا؟ میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ فرشتے ہو، دودھ میں دھلے ہوئے ہو، غلطیاں تو آپ کر رہے ہو اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ سویلین لوگ ہی معافی مانگیں۔ سویلین لوگ آپ معافی نہیں مانگیں گے۔ یہ معافی مانگنے والا رواج اب چلا گیا۔ اب معافی مانگنی ہے، آپ لوگوں نے مانگنی ہے، اس عوام سے معافی مانگنی ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ لوگ آپس میں میڈل کھیل رہے ہو، کیا آپ لوگوں کو اللہ کا عذاب نظر نہیں آ رہا؟ جو پانی کی شکل میں کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، کیا آپ لوگوں کو فکر نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ہلکے پھلکے عذاب سے اشارے دے رہا ہے کہ پاکستانیوں ہو، مسلمانوں ہو، نام نہاد مسلمانوں، تم اپنی عادتیں چھوڑ دو، سرنڈر کر دو اپنے اللہ کے سامنے۔ یہ طاقت کا نشہ فرعون کو بھی بہت تھا اور نمرود کو بھی بہت تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو عزت کے نقشے میں بٹھا کر ذلیل کر کے دکھایا تھا، یہی تمہارا حال ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہے کہ عوام غربت کی سطح پر پس رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، سیلابوں میں در بدر ہو رہے ہیں، لیکن آپ لوگ میڈل کھیل رہے ہو۔ آپ لوگ سارے تمغے اپنے جو سینے پہ سجائے ہیں، یہ جہنم کے انگارے سجا رہے ہو۔ یہ جہنم کے انگارے میں دیکھ رہا ہوں، ان میڈلوں سے آپ لوگوں کا سینہ کو چھلنی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی یہ دلالی صحافی ہیں جو بڑے فخر سے میڈل پہن رہے تھے، بڑے فخر سے تصویریں کھنچوا رہے تھے، یعنی کہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے یہ یعنی کہ میڈل پہن رہے تھے، یہ دلالی صحافی، ان کو ذرا شرم نہیں ہے، ان کو ذرا خوف خدا نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر پانی کی شکل میں مسلط ہے؟ کیا ابھی زلزلے کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا کوئی اور بڑے عذاب کا انتظار کر رہے ہو؟ کہاں ہے اللہ کی شریعت ہمارے ملک میں؟ کہاں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کوئی نقشہ؟ کہاں ہے سویلین بالادستی؟ 24.5 کروڑ لوگ، ان کی بات کو آپ رد کر رہے ہو، ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہو۔ چم نام نہاد اینکر جو آپ کی دلالی کر رہے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں ہمارا بیانیہ بلڈ کرو۔ کیوں بلڈ کریں وہ بیانیہ؟
وہ بھی حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، آپ سب لوگ بھی حرام کی کمائی کھا رہے ہو، اور ہماری جوڈیشری بھی حرام کی کمائی کھا رہی ہے۔ اور پاکستان کے جید علماء کرام، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی منیب صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، کیا آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کیا اپنے اپنے مسئلوں کو پرچار کرتے رہو گے؟ کیا یہ انگریزوں کا جو قانون ہے جو ہمارے اوپر لاگو ہے، یہ سود کا نظام جو ہمارے اوپر لاگو ہے، اس کے خلاف کب آواز اٹھاؤ گے؟ اللہ کی شریعت کو کب نافذ کرواؤ گے؟ کیا قیامت والے دن نافذ کرواؤ گے؟ کیا اس سے پہلے ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لینے ہیں؟ جتنا بھی دینی ہمارے علماء کرام مفتی حضرات ہیں، کسی کے سر پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ اگر یہ مسجدیں گرا رہے ہیں اس پہ تو آپ لوگ بڑے تلپراز ہیں، لیکن یہ اللہ کی شریعت کا جو ہمارے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں، اللہ کی شریعت جو تار تار ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا خون کب کھولے گا؟ کب آپ لوگوں کو یہ ہوش آئے گا کہ ہمیں اللہ کی شریعت کا نفاذ ہمیں چاہیے؟ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم ایک ایسی اسلامی درسگاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، لیکن آپ لوگوں خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہو۔ علماء کرام و مفتی حضرات، اس بات میں آپ لوگوں کی مجرمانہ غفلت ہے، آپ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہو۔ میں آپ لوگوں سے ایک دین کا اصل طالب علم ہوتے ہوئے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ کائنڈلی آپ لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور مل کر آواز اٹھاؤ، ان ظالموں سے ہمیں نجات دلاؤ۔ ان سوینین لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں کا قصور یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، یہ کسی اور ملک میں جا نہیں سکتے، یہ ان کے مرہونے میں زندگی گزاریں گے۔ تو میں تمام سننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ مجھے زیادہ لائک لینے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میری پاکستانی عوام جاگے، ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنا حق نہیں لیں گے، یہ ہم پر ظالم مسلط رہیں گے، ہم پہ ظلم کرتے رہیں گے اور ہم ظلم سہتے رہیں گے، اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی ہم اپنی اللہ کی نظروں سے بھی گرتے رہیں گے۔ تو تمام پاکستانیوں کا جنہوں نے میرا پیغام سنا ہے، دوسروں تک پہنچائے۔ آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔